بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 231، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 29. ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. حضرات، طلاق اور حلالہ کا بیان چل رہا ہے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ موسٹ کنٹروورشیل ٹاپک ہیں جو پوری دنیا میں ہمیشہ کنٹروورسی کا ایک بنا رہتا ہے. اس ٹاپک پر ہمیشہ کنٹروورسی ہوتی رہتی ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک یہ بات پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام کس طرح سے بنایا ہے اور اس میں کیا احکام کس کے ہیں اور کیا احکام کس کے ہیں. خیر، قال تعالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ إِلَىٰ عَلِيمٍ. ربط تفسیر: گزشتہ آیت میں یعنی الطلاق مرتان میں یہ بیان فرمایا تھا کہ طلاق رجعی میں تم کو 2 اختیار ہیں، یا تو حسن اسلوب کے ساتھ اس کو روک لو یا خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو تمہیں اختیار ہے، لیکن عورتوں کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کے ارادے سے نہ کرو. چنانچہ فرماتے ہیں اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں، یعنی ان کی عدت اور میعاد قریب الختم ہو کر ابھی ختم نہ ہوئی ہو، پس اگر ان کو اپنے نکاح میں رکھنا منظور ہے تو اچھے طریقے سے ان سے رجعت کر کے ان کو اپنے نکاح میں روک لو. یا ان کو اپنی زوجیت میں رکھنا مقصود نہ ہو تو پھر خوبصورتی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو کہ وہ اپنی عدت گزار کر جہاں چاہیں نکاح کریں، اور ستانے اور ایذا یعنی تکلیف دینے کے لیے ان کو نہ روکو، یعنی تکلیف پہنچانے کی غرض سے ان سے رجعت نہ کرو تاکہ روک کر ان پر کچھ ظلم اور زیادتی کرو، جیسا کہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بیوی کو ستانے کی غرض سے طلاق دیتے اور پھر جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو رجعت کر لیتے اور پھر طلاق دیتے اور پھر اسی طرح کام کرتے رہتے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا مت کرو، اور جو شخص ایسا کام کرے گا پس بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اے مسلمانوں، تم ان جاہلوں کی طرح اللہ کے احکام کو تمسخر یعنی ہنسی اور ٹھٹھا میں نہ بناؤ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اول طلاق دے دیتے اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور حدیث شریف میں ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا جد یعنی حقیقت تو حقیقت ہی ہے، مگر ان کا ہزل یعنی ان کا ہنسی اور مذاق کے طور پر کہنا بھی حقیقت کا حکم رکھتا ہے. اور 3 چیزیں یہ ہیں، وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نکاح، طلاق اور رجعت. یعنی ان چیزوں میں تمہارے الفاظ کا اعتبار ہے، نیت کا اعتبار نہیں. بندہ کے جن اعمال کا تعلق فقط اللہ سے ہو وہاں شریعت نے نیت کا اعتبار کیا ہے، اور جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں الفاظ کی لفظی دلالت کا اعتبار ہے، نیت کا اعتبار نہیں. طلاق اور رجعت بھی اسی قبیل سے ہے. طلاق اور رجعت میں الفاظ کا اعتبار ہوگا، نیت کا اعتبار نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر معاملات اور معاشرت میں ظاہر الفاظ کے خلاف نیت کا اعتبار کیا جائے تو دوسروں کے حقوق پر اس کا اثر پڑتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ معاشرت اور معاملات میں اگر الفاظ کی دلالت کا اعتبار نہ ہو اور لوگوں کی نیت کے مطابق فیصلے ہونے لگیں تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ خود غرض لوگ طلاقیں دیں گے اور پھر عورتوں کو روکنے کے لیے اپنی نیتوں کا بہانہ بنائیں گے، اور اسی طرح عورتوں کو اپنی ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ اور اللہ کی نعمت کی یاد کرو کہ اس نے تم پر احسان کیا کہ تم کو عورتوں پر حاکم بنایا، اور اگر وہ چاہتا تو تم کو عورتوں کے ہاتھ تلی کر دیتا، اور پھر وہ بھی اسی طرح تمہارے ستانے پر قادر ہوتی۔ اس لیے کہ تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اور اس کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت کو اتارا، یعنی قرآن کریم اور سنت نبوی تم کو عطا کی، تاکہ تم اپنے علم اور عمل کی اصلاح کرو۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ کتاب و سنت کے مقتضا پر چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ طلاق اور رجعت سے جو نیت بھی کرو گے وہ اس سے مخفی نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔